نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاست ایک نئے رخ پر ہے، مختلف بیانات آپ کی نظر سے گزر رہے ہوں گے، لیکن چونکہ سیاست ہمارا مارننگ شو کا موضوع نہیں ہوتا، لیکن سیاست دان ضرور ہمارا موضوع ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے شو میں زندگی کے ہر شعبہ جات کے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تاکہ یہ فلیورز بھی قائم رہیں اور آپ جو ہے وہ آگاہ بھی رہیں ان کے رہنے سے، سہنے سے، کھانے سے، پینے سے، ان کی اسٹرگل سے، ان کی محنت سے۔ آج وہ جس مقام پر ہیں، انہوں نے سفر کہاں سے شروع کیا، کتنی مشکلات آئیں، کتنے معاملات جھیلے۔ آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے ہی نوجوان کو مدعو کیا ہے جن کا سیاسی سفر جو ہے وہ بڑا طویل ہے، بڑی محنت کی ہے اس نوجوان نے یہاں تک آنے میں، اور یہ چیز ظاہر بھی کرتی ہے کہ اگر آپ کوئی کام جستجو کے ساتھ کرتے ہیں، لگن کے ساتھ کرتے ہیں، دیانت داری کے ساتھ کرتے ہیں، تو یقیناً کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی آپ کو دیتا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محمد صادق شیخ، آپ سیکریٹری اطلاعات ہیں سندھ کے، قائد اعظم مسلم لیگ کے، اور ہمارے درمیان ہمارا بھائی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صادق بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طرح سے ماضی میں بے لوث تعاون کیا، اور آپ جو ہے پہلے جو ہے پرنٹ میڈیا سے وابستہ تھے، یقیناً، اور ماشاءاللہ گائے بغائے آپ نے جو ہے ہم سے تعاون کیا، ہماری پارٹی کو اوبلائز کیا، تو میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج جو ہے آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ کی مہربانی کہ آپ یاد رکھتے ہیں۔ صادق بھائی، ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں یاد رہتا ہے، اس کی محبتیں یاد رہتی ہیں جس نے ہمارے ساتھ محبتوں کے حوالے رکھے ہوں گے۔ پرنٹ میڈیا کے دور سے ہم صادق بھائی کے بیانات اخبارات میں چھاپتے آ رہے ہیں، قومی اخبار سے ہم وابستہ رہے، جرأت سے رہے، دن اخبار سے رہے، رہبر سے رہے، اور مختلف NNI، کائنات، یہ سارے ہمارے پیج پہ رہے۔ تو کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ کہاں ایک نوجوان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سیاست کا حوالہ موجود ہے، تو وہ کب سے آغاز ہوتا ہے اس سارے کھیل کا؟ الحمدللہ مجھے کوئی میں ہمارے خاندانی پس منظر جو ہے سیاست جی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ایک دینی لگاؤ گھر سے جو ہے وہ ملا مجھے، اور میرے والدین جو ہے الحمدللہ دیندار تھے، اور اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب اور العالمین۔ انہوں نے ان کی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا اب تک۔ اور میرا آغاز جو تھا سیاسی سفر جو میرا تھا وہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ شروع ہوا، بہت بڑا نام، اور میں ان کی یوتھ ونگ کا سب سے پہلے جو ہے جو انجمن نوجوانان اسلام کو جو ہے انہوں نے جو ہے جب تشکیل دیا 1986 میں، تو الحمدللہ میں لیاقت آباد کا جو ہے کنوینر بنایا گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے گائے ہم جو ہے اس سفر کو جاری رکھا، لیکن پھر ایسا معاملات ہوئے کہ شاہ صاحب کے رحلت فرمانے کے بعد پھر جو پارٹی سٹرکچر تھا وہ کہیں ڈسٹرائے ہوا۔ جی اکثر اختلافی سیاست ہر جگہ ہوتی ہے، صحیح، لیکن دینی پارٹی میں اگر اختلاف ہو تو وہ پھر جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر ہوا یہ کہ ہم جو ہیں حضرت پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ چلے گئے، اچھا، ماشاءاللہ، ان کے ساتھ پیروں کا ہی حوالہ رکھا۔ جی، پیروں کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم صوفی صاحب کے ساتھ ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں صوفی ہیں، تو الحمدللہ تو اب ان کے ساتھ جو ہے یہ سفر جاری ہے۔ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ کا جو آغاز ہے آپ کا، وہ ایک ایسی شخصیت، ناظرین کرام یقیناً جو لوگ ان سے ملے ہوں گے، کہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ وہ ایک ایسا حوالہ تھا پاکستان کی سیاست کا جس نے جو ہے وہ سیاست کو اعتبار بخشا۔ کتنا وقت رہا شاہ صاحب کے ساتھ؟
तकरीबन जो है उनके साथ जो है तकरीबन 9 साल तक मैंने जो है ये सफ़र जारी रखा। जी, जो आप बात कर रहे हैं ना सादिक भाई, बिल्कुल हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब का हवाला है वो उन सियासतदानों का हवाला है जिन्होंने सियासत को एतबार बख्शा और उनकी जितनी भी सियासत है। अच्छा, उस दौर के और भी आप सियासतदानों को ले लें, सरदार शेरबाज खान मज़ारी ले लें, अल्लाह आपका भला करे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान को ले लें, प्रोफेसर गफूर अहमद को ले लें, तो ये वही लोग थे कि जिन्होंने सियासत को बाकायदा एतबार दिया। और जो है वो हम इन पे नाज करते हैं कि हाँ जी, ऐसे सियासतदान भी गुजरे हैं कि जिन्होंने उसूलों की सियासत की। उसके बाद तो फिर मामला जब ख़राब हुए तो फिर पता नहीं कहाँ निकले। तो लेकिन बहरहाल शायर ने कहा कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो जब शायर का जिक्र निकला है तो मैं अपने दूसरे मेहमान का भी आपसे तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं 32 तसानीफ हैं इनकी। इल्म अदब का एक ऐसा हवाला, एक ऐसा मीनारा कि जो शख्स नहीं है, शख्सियत है। इन्होंने कितने चराग जलाए हैं इल्म अदब के, आज अपनी गुफ्तगू में खुद बताएंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे असर के, जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी समझी जाती है वहाँ इस शायर का नाम जो है वो बहुत एहतराम से लिया जाता है। शायर अली शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायर भाई कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, बुलाया, एहतराम बख्शा मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, आपके चैनल का भी, आपके तमाम अराकीन का। अरे शायर भाई, यहाँ का हवाला ये है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आके हमें हमारे शो को रौनक बख्शी और एक तसलसल के साथ आपका काम जो है वो हम देखते आ रहे हैं। यानी यूँ अगर हम समझें, हम तो लड़कपन से ही देखते आ रहे हैं। आरिफ शफीक भाई की उंगली पकड़कर जब हम दायरा अदब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त से माशाल्लाह। तो कितना तवील सफ़र है शायर अली शायर का इल्म अदब के मैदान में? जी, मैंने 1992 में एमए उर्दू जब पास किया माशाल्लाह, तो उससे पहले मैंने 1992 में तो बड़ा सियासी माहौल बहुत गर्म था। जी, बस अल्लाह खैर करे। तो वो आखिरी साल था वो सियासी माहौल के गर्मी के ख़त्म होने का। अच्छा, हाँ। तो जब मैंने अपने बुजुर्गान से कहा कि जी मैं शायरी बाकायदा करना चाहता हूँ, शायरों में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि पहले तालीम मुकम्मल करो, सही है, उसके बाद जाना। तो जैसे ही 92 में मेरा रिज़ल्ट आया, मैं उर्दू का मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया, तो उसके बाद मैं आज़ाद हो गया। वाह वाह। और उनकी इजाज़त से फिर मैंने शायरी बाकायदा यानी शुरू तो बहुत पहले की हुई थी, मुशायरों में आना जाना शुरू कर दिया। तो अजीज़ अज़मी का हल्का होता था, एजी कॉलेज में बड़े मुशायरे कराते थे। अच्छा, वो तो वहाँ से मैंने मुशायरों में शिरकत करना शुरू की। और किन असातिज़ा का आपको साथ मिला? कहाँ आपने जो है वो इस्लाह ली? कौन उस्तादों में है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मंसूर मुल्तानी साहब थे। मेरी पैदाइश भी मुल्तान की है, मुल्तान से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह। वलियों की सरजमीन का हवाला है जी, सूफिया कराम की, अल्लाह के दोस्तों की, सुभान अल्लाह। इसलिए मुल्तान शरीफ हम उनको कहते हैं। मुल्तान शरीफ है जी। मुल्तान वालों सलाम है आप पर। तो जब मैं यहाँ आया कराची में तो मुझे मालूम हुआ कि मंसूर मुल्तानी साहब जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो ASF में डायरेक्टर फाइनेंस है। अच्छा, तो किसी ने कहा कि जी वो हमदो नात के भी बड़े अच्छे उस्ताद हैं और गज़ल के भी, आप उनसे रब्ता कर लें, आपके हम शहर भी है। आपका मिजाज भी हमदो नात की तरफ भी इब्तिदा में राग़िब रहा? अभी भी है। हाँ, मतलब छोड़ा नहीं है, तो मुसलसल है। तो मैंने उनसे रब्ता किया तो वो कहने लगे, बेटा आप मेरी ये खिदमत जब भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, मैं हाजिर हूँ। तो जब मैंने उनको कलाम दिखाना शुरू किया तो वो कहने लगे ये तो बड़ा पुख्ता है। माशाल्लाह। एक दो जगह ही वो बताते थे कि बस ये एक लफ्ज़ बदल लें या यूँ कर लें, लेकिन उनका साथ माशाल्लाह ज़्यादा यानी शायरी में रहा। उसके बाद उन ज़िंदगी ने उनसे वफ़ा नहीं की, बहुत जल्द उनका इंतकाल हो गया। सही। लेकिन उन्होंने कहा था कि अब आपको इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। फिर उसके बाद किन असातिज़ा के साथ सिलसिला रहा? उसके बाद फिर थोड़ी सी ज़रूरत तो पड़ती है मशावरत सुखन की। तो सुहेल गाजीपुरी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा किरदार अखलाक उनका था। जब भी उनसे टाइम लिया फ़ौरन उन्होंने दिया। तो मैं कभी कभार उनको दिखा लेता था कि जी ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप इसको देख लें। तो बड़ी मोहब्बत से उन्होंने, बल्कि उनकी ये भी अज़मत है, बड़ापन है, वो भी कोई चीज़ लिखते थे तो जब मैं सुनाता था तो उसके बाद वो कहते थे कि शायर ये सुनो और इसको तुम भी इस्लाह की नज़र से देखो। मैंने कहा सर मैं तिफले मकतब, आप उस्ताद कह रहे नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा अच्छा उनका अखलाक रहा, तो उनको दिखाया, उनका भी फिर इंतकाल हुआ।
تو اس کے بعد پھر اب کسی کو مثلا دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن مشورہ سخن کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کوئی بھی اچھی بات کہیں بھی ڈسکس ہو جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، میرے دفتر میں رنگ ادب پبلیکیشن کا دفتر ہے اردو بازار میں، تو بے شمار شاعر کراچی کے سارے مشہور شاعر آتے ہیں، مرکز میں ہیں، تو آفتاب مستر کبھی آئے ان کو دکھا دی، فراست رضوی آئے ان کو دکھا دی۔ 2-3 دن پہلے میری ملاقات بھی رہی ہے وہ آرٹس کاؤنسل کے اجلاس میں آفتاب بھائی سے، اور بہت بذلہ سنج آدمی ہیں، بہت اچھے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں بات کرتے ہیں، جونیئرز کے ساتھ بڑا ان کا پیار کا رشتہ ہے۔ جی یہ ادب کے عالم لوگ ہیں، تو ان کی صحبتوں میں ابھی بھی بیٹھتا ہوں میں، ان سے مشورہ سخن ابھی بھی کرتا ہوں میں، تو یہ بھی بڑی محبت سے صلاح مشورے کرتے ہیں اور آگے کام بڑھاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ذریعہ معاش بھی آپ نے پھر یہی بنا لیا، کچھ ایسے کنورٹ ہوئے یا سرکاری نوکری نہیں لگی تو اس لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، میں 38 سال سے گورنمنٹ سرونٹ ہوں، اور پہلے میں اسٹیشنری اینڈ فارمز ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا، تو وزیر اعظم عمران خان نے وہ محکمہ ایبولش کر دیا، ختم کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کچھ سروس رہ رہی ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹوں میں جا کے پوری کریں، تو میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے ایف بی آر میں بھیج دیا گیا۔ ارے ماشاءاللہ، تو آج کل میں ایف بی آر میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، اور ابھی ریٹائرمنٹ پہ کتنے سال باقی ہیں؟ صرف 6 مہینے باقی ہے۔ صرف 6 مہینے باقی ہیں۔ جن کو بھی ایف بی آر میں کوئی کام کروانا ہو، خاص طور پہ شعراء کو، وہ شاعر علی شاعر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ادارہ بھی قائم کیا، اور آپ نے شعراء اور ادباء کی کتابیں بھی چھاپنا شروع کی۔ ہاں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ منصور بھائی یہ ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو گورنمنٹ سرونٹ بنانا چاہتا تھا اپنے کی طرح، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے یہاں کا ماحول بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے ممکن نہیں تھا، یہ دونوں چیزیں ہی نہیں تھی میرے پاس۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا میرے پاس یہ شاعری کا ہنر ہے، سارے شاعر ادیب میرے رابطے میں ہیں، مجھ سے کتابیں چھپوا سکتے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو ایک ادارہ قائم کر کے دیتا ہوں، آپ وہ کام کریں۔ یہ کتنے عرصے پرانی بات بتا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 15 سال ہوئے ہیں اسے رنگ ادب پبلیکیشن کو قائم ہوئے، 15 سال ہوئے ہیں، تو 15 سال سے ماشاءاللہ وہ ایکسپرٹ ہو گیا اردو انگلش کمپوزنگ میں، ڈیزائننگ میں، کتابیں چھاپنے میں۔ تو اب میں اگر ریٹائر 6 مہینے بعد ہوتا ہوں تو مجھے ایک ادارہ اسٹیبلش ملتا ہے، میں جا کے وہاں اپنا ٹائم صرف کر دوں گا۔ عقل کی گفتگو یہی ہے جی، ورنہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے ملیں گے ریٹائرمنٹ کے تو پھر سوچیں گے کیا کریں گے، لیکن میں نے پہلے ہی یہ اسٹیبلش کر لیا اور بچے کو بھی اس کا حق دے دیا ہے، اب ہمارے بعد وہ پورا ادارہ اسی کا ہوگا، وہی کمائے گا، وہی جی ماشاءاللہ، بالکل۔ اور جہاں تک آپ نے ادب کی خدمت کی ذکر کیا، تو تقریباً کلیات ایکسپرٹ رنگ ادب پبلیکیشن کہلاتا ہے پورے پاکستان میں، اور تقریباً 35 کلیات ہم بڑے بڑے شاعروں کی، جیسے سہارنساری کی کلیات، سہارنساری بھائی کی کلیات رنگ ادب نے چھاپی۔ جی، سہارنساری کی چھاپی، پروفیسر کیسر نجوی کی چھاپی، اسلم انصاری کی چھاپی، اور غلام حسین ساجد کی، پیرزادہ قاسم کو ہم نے 29 سال کے بعد چھاپا۔ تو یہ جتنے بھی صابر ظفر ہیں، جتنے بھی بڑے شاعر و ادیب ہیں، نہ صرف کراچی کے بلکہ پاکستان کے، ان سب کو رنگ ادب نے چھاپا ہے۔ اور اب سب سے بڑا جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ظفر اقبال جو اس وقت میری نظر میں غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اپنے 60 شعری مجموعے اردو، وہ مجھے دیکھ کے ایسے پرسکون ہوئے ہیں کہ جی ہم ایسے کلیات چھاپیں گے آپ؟ 10 کلیات ان کے آئے گی، ہر کلیات میں 6 مجموعے ہوں گے، تو 10 اور 6 60 شعری مجموعے ان کے میرے پاس آ چکے ہیں، جن کو 5 کلیات یعنی 30 مجموعوں کو میں چھاپ چکا ہوں، 30 کو کام کر رہا ہوں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ تو بہترین حوالہ آپ نے بنایا شاعر بھائی۔ یہ جو شعر و سخن کے حوالے ہیں، یہ آپ نے کہا کہ وہ والدین نے کہا کہ تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد آنا جانا شروع کرو۔ آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی جمود طاری ہے، جیسے مشاعرے تو ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے پاکٹس میں ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا جھجک بھی آتی ہے کہ نہ صرف شعر و ادب پر یا دنیائے ادب پر، دنیائے سخن پر، بلکہ پاکستان کے ہر ادارے پہ سرمایہ داروں کا قبضہ ہو گیا، اور جب سرمایہ دار آتے ہیں تو ان میں قابلیت نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، وہ ہر جیسے فلم انڈسٹریز تباہ ہو کے رہ گئی ہے پاکستان کی، ورنہ کیسی کیسی فلمیں بنی، کیسے کیسے گلوکار، اداکار، موسیقار، صداکار سامنے آئے، لیکن جب سرمایہ دار یہاں آ گئے تو ان میں قابلیت نہیں تھی، وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ آگے آ گئے۔ اگر دیکھا جائے تو اسی پس منظر میں شعر و ادب کا بھی یہی حال ہے آج کل، صرف کراچی میں ہی اگر دیکھ لیں، کیونکہ یہیں جانا، یہاں بھی سرمایہ داروں کا قبضہ، وہ اتنے اچھے شاعر نہیں ہیں،
या इतना हुनर उनके पास नहीं है, इतना फन नहीं है, लेकिन पैसा उनके पास है। वो पैसा दे के जी मुझे सदर बना दें, मुझे मेहमान खसूसी बना दें, तो जो असल शायर है, अबकरी जेन्युइन शायर है, वो पीछे रह जाता है, सरमायादार आगे बढ़ता है। लेकिन एक मरतबा यही जिक्र हो रहा था कि ये 2 नंबर के लोग स्टेज पे आ गए हैं, तो किसी ने ये कहा कि 1 नंबर ने जगह क्यों छोड़ी कि 2 नंबर आगे आ गए। बात तो ठीक है, लेकिन मसला वही आता है कि यहाँ सारी चीजें पैसे से जुड़ी हुई हैं, और जब आपके पास ये मटेरियलिस्टिक हवालों में आप जी रहे होते हैं, मादा परस्ती आपके माशरे में घर कर चुकी हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात हो रही थी शायरी की, बात हो रही थि यहाँ वालों की। ये जो आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा जो मेरे सुनने वाले हैं, आपका ये कैमरा है, ज़रा सा बताइएगा मुझे कि एक नॉर्मल किताब अगर कोई शायर छपवाना चाहता है तो उसका बजट जो है वो कितना कम से कम होना चाहिए, और कितने सफ़ात पर मुश्तमिल। हम अपनी नौजवानी में, नौउम्री में, लड़कपन में फराज को पढ़ा करते थे, तो वो फराज के जो किताबें होती थी, मतलब वो मजमूए कलाम कह लें, कुल्लियात तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही थिंक होते थे। तो आज किताब मोटी हो गई है, क्यों? उसकी वजह तो मसला ये है कि उस पर एक तो खर्चा ज़्यादा आता है, दूसरा ये कि वो छोटी छोटी किताबें, यानी बहुत ज़्यादा लोग लाना नहीं चाहते, किसी पे 1 मजमूआ है, किसी पे 2 मजमूए हैं, तो वो ज़्यादा कैसे लाएगा उसको। लेकिन जैसे साबिर ज़फ़र साहब है, इनकी छोटी छोटी किताबें 80 सफ़े की, 120 सफ़े की, 100 सफ़े की, अक्सर इनकी ऐसी आती है। कम से कम कितने सफ़ात की किताब जो है वो मुरत्तब हो सकती है? जी 160 सफ़े जो है वो सबसे बेहतरीन। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, आप दरमियान में 80 सफ़े की, इससे कम में 80 सफ़ात। हाँ, लेकिन इस 80 सफ़े की जो किताब होती है उसको किताब मानते नहीं है, क्योंकि जंग में जब तबसरे छपते थे तो वो नीचे लिखते थे 120 सफ़ात। हाँ, 100 से ज़्यादा सफ़ात हो तो 100 से ज़्यादा सफ़ात, सही है। तो 80 सफ़े की छपती है, लेकिन वो किताब कहलाती नहीं। अच्छा, 80 के बाद आप कह रहे हैं कि 100, 102, 103, 105, 108, वो अगली फिगर क्या होगी? 112 सफ़ात लें उसको। 112 सफ़ात की जो किताब है, आज के दौर में अगर कोई शायर छपवाना चाहेगा तो क्या जुर्माना जो है वो अदा करेगा? जुर्माना तो नहीं कहे, लेकिन एक तो यह कि 112 की नहीं, मैं मशवरा ये दूंगा कि 160 सफ़े की किताब छपवा लें। अच्छा। 75 गज़लें वो तैयार कर लें, या हमदो नाते, तो एक गज़ल 2 सफ़े पे आती है, 150 की वो, बाकी मज़ामीन वगैरह, फहरिस्त वगैरह इदारे के सफ़ात वो 160 की बन जाती है, और ना वो ज़्यादा ज़ख़ीम होती, ना ज़्यादा छोटी होती, तो ये बहुत अच्छी रहती है। तो 160 सफ़े की किताब आजकल 400 रुपये में एक किताब पड़ती है वो। अब वो उनकी मर्ज़ी है कि 100 छपवाएँ, 200 छपवाएँ, उसको 400 से ज़रब दे ले। अगर 100 छपाते हैं तो 40,000 में वो मजमा तैयार हो जाता है, क्योंकि पहले एक एडिशन आता था 1000 का कहलाता था। सही। फिर आधा एडिशन हुआ, किताबें बिकने नहीं लगी, तो फिर वो आधे से भी 1/4 रह गया, 250। अब लोग ये कहते हैं जी सिर्फ 100 छाप दें हमें, तो वो 100 छाप देते, वो अपने रिश्तेदारों में दे देते हैं, अजीजों में, अकारिब में बांट और देते अपने हैं। रिकॉर्ड। लेकिन अगर ज्यादा छपाई जाएगी तो लागत कम होती जाएगी। हाँ, ये ज्यादा, जैसे अगर कोई 500 छपाता है, 500 छपाता है तो फिर एक अप्रोक्सीमेटली कम से कम ये जैसे 160 सफ़ात वाली 400 रुपए की एक पड़ रही है 100 में, अगर वो 500 छपवाता है तो ये 300 में आ जाएगी। और 1000 छपाएगा तो 200 में भी आ सकती है, अगर थोड़ी सी हाथ को खींचा जाए। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही भाईजान। ये सारी गुफ्तगू तो आपके सामने हुई। माशरा जो है वो बिल्कुल मटीरियलिस्टिक हवालों से जुड़ चुका है। सियासत कितनी जो है वो बेहतरी की तरफ गई है पिछले 1-2 सालों में, क्योंकि अगर हम पीछे नजर डालें तो सियासत बहुत ही गंभीर मामलात में उलझी हुई थी। अभी कुछ बेहतरी आप देखते हैं? जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो उसमें जो है ना, नशेब फराज साथ दरकार ही रहते हैं। सही। और ज़रूरत इस अमर की है कि
موقع پر جو سیاست ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں، یہاں معیشت جو ہے اس وقت جو ہے ناگفتہ ہے، بالکل. اور میں سمجھتا ہوں جس کی فیلڈ ہے اس میں جو ہے اس بیچارہ وہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اب آپ یہ چینل میں ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے اپنے جو ہے وسائل بالکل پورے کرتے ہوں گے. چینل چلانا آسان نہیں ہے، یہ ہمارے مالکان کا حوصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیاست میں وقت پر جو فیصلے ہوں، ہمارے جو اس وقت کے سربراہ ہوں یعنی کہ وزیر اعظم اور صدر ہوں، ان کو چاہیے کہ پاکستان اس وقت جو ہے میں نے کہا نا معیشت ناگفتہ ہے، تو اگر اس کے لیے جو ہے یہ پالیسی ترتیب دیں. بھلے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ 5 سال کے لیے حکومت ہے لیکن یہ جو ہے 20 سال کی پالیسی بنا دیں، اور اس میں جو ہے آئندہ جو حکومت آئے وہ تسلسل رکھے. جیسے بیرونی دنیا میں ہوتا ہے، کلچرڈ ملکوں میں ہوتا ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے، مہذب ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہ حکومتیں تو بدلتی ہیں، پالیسی نہیں بدلتی اسٹیٹ کی. جو ریاست پالیسی اپنا چکی ہوتی ہے اسی کو فوکس کرتی ہے. ویسے ایسی برسبیل تذکرہ میرے ذہن میں آ گیا سوال، چونکہ آپ دونوں کا حوالہ دین کے معاملات سے بھی ماشاءاللہ جڑتا ہے، کہ کیا پاکستانیوں کو بھی پل صراط سے گزارا جائے گا؟ یقیناً وہ تو ایک اسلام کی پالیسی ہے. رعایتی نمبر جیسے مل جائے کہ بھائی یہ تو دنیا میں ہی دیکھ کر آ رہے ہیں. نہیں، اسلام کی پالیسی ہے، جیسے انہوں نے پالیسی کا کہا، وہ اسلام کا منشور ہے، اس کا دستور ہے، اس کا اساطیر ہے، تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، امریکی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے ساتھ ہے. نہیں مطلب پاکستان کو کوئی اس بہانے میں رعایت نہیں ملے گی کہ تم دنیا میں بہت کچھ جھیل کر آ رہے ہو. اصل میں اسلام میں جو ہے وہ رعایت کا تصور نہیں ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا ہے، انصاف ہونا ہے. اوہو، بالکل انصاف ہونا ہے، بالکل انصاف ہونا ہے. کہ جو سیاست آج کے دور میں داخل ہوئی ہے، کچھ تھوڑی سی آپ نے بہتری محسوس کی کہ آپ اس وقت کے جو معاملات ہیں، جنرل صاحب خود ماشاءاللہ اکانومی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت یہ گڈ سائن ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل جناب حافظ منیر صاحب جو ہیں اس وقت ایک کلیدی کردار ملک کے لیے جو ہے ادا کر رہے ہیں. بے شک. اور اس کی دیکھیں وہ رابطے بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے علماء کنونشن کیا، اس سے پہلے تاجروں کو بلایا، تاجروں سے مشاورت کی. انشاءاللہ تعالیٰ میں پر امید ہوں کہ آئندہ جو ہمارا وقت آئے گا وہ ہر چیز میں پاکستان جو ہے بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے اصل میں سیاست دانوں کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا ساتھ دینا ہوگا، اور کہ ملک جو ہے ترقی کی طرف اور خوشحالی کی جانب جو ہے گامزن ہو. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ نے صادق بھائی 3 سیاسی جماعتوں کا آپ کا جو ہے تجربہ ہے. آپ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ رہے، پھر پیر صاحب پگارا کے بھی ساتھ رہے، اور اب ماشاءاللہ آپ چودھری شجاعت حسین کی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں. تو کیا فرق تھا نورانی صاحب کی سیاست میں، کیا آپ نے دیکھا، پگارا صاحب کی سیاست میں کیا آپ نے دیکھا، اور چودھری صاحب کی جو سیاست ہے یہ آپ کو کس رنگ کی نظر آئی؟ اصل میں میں نے جو ہے پارٹیاں تو تبدیل ضرور کی، لیکن حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کے ساتھ جو میرا وقت گزرا، تو انہوں نے جو ہے اصل میں ہماری تربیت کی ہے سیاسی، اور وہ اصولوں کی بنیاد پہ تربیت ہے. اور الحمدللہ آج تک آپ اگر حساب لگا لیں تو ایک طویل عرصہ ہو گیا مجھے سیاست میں، لیکن میرا دامن صاف ہے، کرپشن کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، شکر الحمدللہ. اور یہ میرا خیال ہے وہی تربیت ہے جو علامہ شاہ احمد نورانی اور پیر صاحب پگارا سے آپ کو. جی، اور پیر صاحب پگارا جو ہے میں سمجھتا ہوں بھائی ہماری قربت رہی ان سے، اور وہ کہتے تھے کہ میری زندگی میں اردو بولنے والے میرا احسان لے لیں، اور انہوں نے کئی بار کہا. اور بڑا جملہ دے رہے ہیں آپ، بڑا جملہ دے رہے ہیں، ذرا اس کے سیاق کو سباق کو واضح کریں. جی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جناب بوستان علی ہوتی صاحب کے ساتھ، ہمارا ایک وفد تھا جس میں ہمارے بوستان علی ہوتی بھی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، سید صادق علی بابو بھی چلے گئے، اور محمد سید قریشی وہ بھی چلے گئے. میں جو اس وقت جو ہے اللہ شکر ہے میں حیات ہوں. اور تو وہ کیا گفتگو ہے جو آپ ذرا دہرا دیں؟ تو پیر صاحب
جب بھی ان سے پیر صاحب پگاڑا سید مردان شاہ، تو جب بھی ان سے گفتگو ہوتی تھی تو وہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ درود و سلام کی حکومت آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی بات تو یہ کرتے تھے۔ تو ہم علامہ شاہ احمد نورانی کی تربیت یافتہ تھے، ہم نے جب وہاں سے اگر اپنا ناطہ جب ہمارا ٹوٹا تو ہم نے سوچا اب ہم کس کے ساتھ جائیں، تو ہمیں حضرت پیر صاحب پگاڑا جیسی شخصیت ہی نظر آئی، اس لیے پیر صاحب کہتے تھے کہ نورانی میں میرے بھائی ہیں، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، تو وہ کہتے تھے میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ کہتے تھے بڑے بھائی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ایسے گفتگو ہوتی تھی۔ اچھا، ماشاء تو اللہ۔ پھر ہم نے سوچا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ جو ہے شامل ہو جائیں، تو ہم نے ان کے ساتھ سیاست کی۔ الحمدللہ پیر صاحب پگاڑا بھی ایسی شخصیت تھے کہ یعنی وہ ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کوششیں کی، اور یہ جو جملہ ہے ان کا کہ اردو بولنے والوں کا میرے اوپر احسان ہے، اور میں چاہتا یوں ہوں کہ میری زندگی میں جو ہے میں احسان چکا دوں، یہ احسان چکا دوں، اور ویسا تو جو ہے میرا خانوادہ جو ہے یہ احسان کبھی بھولے گا نہیں۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، پیر صاحب پگاڑا بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کے بہت سنہرے لوگ ہیں، ہاں، کہ جو یہ سیاست کے ماتھے کا جھومر ہیں آج بھی۔ چودھری صاحب کی طرف جو ہے وہ کب مائل ہوئے، کب آپ نے سوچا کہ جی اب نیشنل لیول پر سیاست کی جائے؟ جی، چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بھی صوفی ہیں، آہا، اور ان کی طرف ہم مائل نہیں ہوئے، بلکہ جو ہے حضرت پیر صاحب پگاڑا نے جو ہے جب پارٹی مرج ہوئی تمام مسلم لیگیں، اچھا تو اچھا پیر صاحب پگاڑا نے اپنے گھر میں کنگری ہاؤس میں چودھری شجاعت حسین صاحب، اعجاز الحق اور جتنے بھی جو ہے مسلم لیگ کے حامد ناجد چٹھا، یہ سب لوگ جب جمع ہوئے تو پیر صاحب پگاڑا نے کہا کہ آج میں اپنے گھر میں مہمان ہوں، اور میزبان جو ہیں چودھری شجاعت حسین ہیں، بھائی شاباش، تو بس اس کے بعد جو ہے ہم جو ادھر چلے گئے۔ مطلب وہ ایک ساتھ، مطلب ساتھ مرج ہوئے تو پھر آپ ایک ہی جگہ پہ سب جمع ہو گئے، تو آپ نے جو ہے وہ چودھری صاحب کے ساتھ زیادہ کام شروع کر دیا، ان کے ساتھ کام شروع کر دیا، اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ جب دھڑے الگ ہوئے تو پھر آپ وہیں رہے؟ بس پھر ہم نے کہا کہ پارٹیاں جو ہے نا بار بار نہیں بدلی نہیں جاتی ہیں، تو اور چودھری شجاعت حسین بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان کی جو ہے نا دل سے محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ صحیح، ہمارا اصل میں تیسرے جو ہے ہمارے لیڈر ہیں، اور میں تینوں کو برملا قائد مانتا ہوں، بے شک، اور ان جیسے لوگ اگر پاکستان کے لیے جو ہے نا جو ان کی سوچ ہے، ان کا ویژن ہے، اگر اس پر جو ہے کاربند ہو جائے تو ملک کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ابھی بھی چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں دیکھیں ان کا خانوادہ اسی تسلسل کے ساتھ لگا ہوا ہے جو چودھری ظہور الہی صاحب نے پیٹریوٹک حوالے ہیں، پاکستان کو، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ، پاکستان کو ترقی دینے کا سوچنے والے لوگ۔ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا، کوئی تعصب نہیں کسی بھی طرح سے ان تینوں شخصیات میں۔ ماشاءاللہ، میں نورانی صاحب کا پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ انہوں نے تو نعرے ہی ایک ایسا دیا کہ نعرہ اسلام جیے مسلمان۔ واہ 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 واہ، تو اسی طرح سے پیر صاحب پگاڑا ہے، اسی طرح سے اب جو ہے ہمارا سفر جاری ہے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ۔ مہمان نوازی جو ہے، مہمان نوازی کے تو وہ تو ان کا مشہور جملہ ہے چودھری صاحب کا، روٹی شوٹی کھا کے جانا۔ جی جی، اور ان کے یہاں جو ہے یعنی کہ محبتیں ہیں، اب ان کے صاحبزادگان ہیں جیسے کہ چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین، آپ یقین مانیں کھانے کی ڈشیں جو ہیں اٹھا کے دیتے ہیں کہ یہ نکالیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ مقصد ہے، یہ پاکستانی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اگر اعتماد صحیح سے کر لیا جائے تو ملک جو ہے مقصد ہے کوئی اس کی ترقی کو روک نہیں سکتا ہے۔ بلا شبہ بلا شبہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پارٹی کے معاملات ہیں، جو کارکنان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، یعنی تنظیمی معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ چودھری صالح ہیں یا چودھری شافع ہیں؟ اصل میں چودھری شافع بڑے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے خود ہی جو ہے کہا میں جو ہے صوبہ پنجاب کا جنرل سیکرٹری بنوں گا۔ صحیح، اور حالانکہ ان کو مرکزی سطح پہ جو ہے عہدہ دیا جا رہا تھا،
پھر ان سے خوشامد کی کہ آپ جو ہے پنجاب کے صدر بن جائیں. انہوں نے بولا نہیں بھائی میں جنرل سیکرٹری بنوں گا. تو حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے کی باتیں تھیں, ہر کوئی چاہتا ہے میں صدر بنوں, اعلیٰ منصب لوں, لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ یہ خود ہی کر لیا جو میٹنگ ہوئی. تو اسی طرح سے جو ہے دونوں اپنی اپنے سطح پہ دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی چودھری سالک جو ہیں وہ پورے ہمارے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں اس وقت, اور وہ چیزوں کو جو ہے قریب سے دیکھتے ہیں. اور لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری شافع صاحب جو ہے بالکل مشاورت میں شریک ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ آپ نے جو کہا کہ اب پارٹی کے معاملات چودھری سالک صاحب دیکھتے ہیں, تو کیا رویہ وہی جو وراثت میں ملا ہوا حوالہ ہے وہ آپ کو کہیں جھلک نظر آتی ہے چودھری سالک میں بھی؟ جی بالکل. چودھری سالک صاحب جو ہیں یا شافع صاحب, اس لیے چودھری شجاعت صاحب تو بیمار ہیں لیکن وہ بھی ہمت اور قوت ماشاءاللہ بھرپور ہے. ارے بھائی سیاسی ملاقات جہاں سیاست گرم ہو جائے تو وہاں پھر آخری حل کے طور پر جو ہے وہ حل جماعت اسلامی ہو یا نہ ہو, لیکن چودھری شجاعت صاحب ضرور ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ بالکل درست بات کی آپ نے. ابھی بھی یہ جو حکومت قائم ہے تو تمام آخری فیصلے جو ہیں چودھری شجاعت صاحب کی رائے گاہ پر ہوئے. بالکل صحیح ہے. اور جہاں تک آپ نے ابھی ان کے صاحبزادگان کے بارے میں پوچھا تو آپ یقین مانیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں, مہمان نوازی اپنی جگہ لیکن باہر تک چھوڑنے کا سلسلہ ہے. مہمان نوازوں کے ساتھ دل بھی کھلے ہیں اور کارکنان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. بہت اچھی بات ہے بھائی جان. یہ جو سیاست کا حوالہ بنتا ہے, کہیں آپ میں کچھ ایسے اپنے اندر کچھ جرثومے نہیں پائے کہ کہیں سیاست کی جائے؟ نہیں, سیاست سے میں ذرا دور رہتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی الیکٹ بھی ہو جائے وہ 5 سال کے لیے تو اس کو عزت دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ جیلوں میں کھینچنا اور الزام لگانا اور یہ کرنا, تو اس لیے میں ان سے دور رہتا ہوں. صحیح. اور بلکہ ادب میں بھی سیاست آ گئی ہے, میں اس سے بھی دور رہتا ہوں. اصل میں تو آپ نے خود کہہ دیا, میں اسی طرف رہا تھا کہ جو آج ادب میں سیاست داخل ہو گئی ہے اور ایسی سیاست کہ اللہ کی پناہ, جی یہ کس رخ بیٹھے گی؟ اصل میں یہ جو سیاست ادب کی ہے اس میں گروپنگ بہت آ گئی ہے, لابنگ چل رہی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی کوئی اگر صدر ہے وہ سرمایہ دار ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے 5 لوگ ہیں یہی آگے بڑھیں, انہی کو مشاعرے پڑھواؤں, انہی کو اسٹیج پہ بٹھاؤں. دوسرا شخص ہے, گروپ ہے, وہ یہ چاہتا ہے تو اس میں وہ اس کو شامل نہیں ہونے دیتا, اس میں وہ اس کو شامل نہیں. تو جو جینین شخص ہے وہ دونوں کی طرف سے رہ جاتا ہے, نہ اس میں شامل ہو سکتا نہ اس میں, کیونکہ وہ سیاست سے الگ ہے. اور وہ لابنگ کا آدمی بھی نہیں ہوتا, جینین شاعر, مشکل ہو جاتی ہے پھر. جی وہ بالکل ظاہر بات ہے, اپنے اوپر وہ کوئی لیبل لگنے نہیں دیتا کیونکہ جینین ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرا حوالہ شاعری ہے, میری پہچان شاعری ہے, آپ مجھے بحیثیت شاعر بلائیں, مجھے لابنگ کا کوئی شخص نہ سمجھے, مجھے کسی گروپ کا نہ سمجھے. تو وہ اس لیے بیچارہ دور رہ جاتا ہے, وہ نہ اس کو وہ پوچھتے ہیں نہ وہ پوچھتے ہیں. تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک ذکر کیا تھا, اگر اجازت ہو تو میں اس کے بالکل. آپ نے کہا تھا کہ جی کتاب چھپوانا ذرا مشکل ہو گیا یا مہنگا پڑ گیا, تو اس کے لیے محمود اختر خان صاحب ہیں, انہوں نے میرے بارے میں ایک جملہ کہا تھا کہ شاعر علی شاعر نہ صرف ادب سے مخلص ہے بلکہ ادیب سے بھی مخلص ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اس سلسلے میں میں نے شاعر و ادیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی مدد کے لیے ڈاکٹر شیما ربانی ہے PECHS گرلز کالج میں, یہ آپ کے سامنے ہے, یہاں وہ پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, پڑھاتی ہیں. تو ان کے والد تھے جسٹس ایس اے ربانی, شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تھے. تو ان کی یاد میں انہوں نے ایک ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم 5 شاعروں کی 5 کتابوں پہ 20-20 ہزار روپے کے 5 ایوارڈ دیتے ہیں ہر سال, اور ان کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں. یہ سارا خرچہ ڈاکٹر شیما ربانی برداشت کرتی ہیں اپنے ان کی شاعروں کی حوصلہ افزائی کے لیے. اچھا, پھر انہوں نے اور کہا کہ شاعر صاحب اور کوئی منصوبہ ہو تو مجھے بتائیں جن سے میں ادب کی, اردو ادب کی خدمت کر سکوں, شاعر و ادیبوں کے کام آ سکوں. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا جی آج کل کتاب چھپوانا مسئلہ ہو گیا ہے. جینین شاعر وہ شاعری کرتا ہے, دماغ سوزی سے کام لے کے شعر کہتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ چھپوا نہیں پاتا. تو وہ کہنے لگی آپ 1 سال میں 4 شعری مجموعے چھاپے, اس کے خرچہ میں دوں گی. تو انشاءاللہ 3 ہم نے سہمائی, ہر سہمائی میں ایک مجموعہ چھاپتے ہیں. 31 دسمبر تک کے 3 مجموعے ہم چھاپ چکے, اور اب 2026 میں 4 مجموعے وہ چھاپیں گے. تو اگر کوئی شاعر واقعی شاعر ہے اور استطاعت نہیں رکھتا تو اورنگ ادب پبلیکیشن کو اپنا مجموعہ تیار کر کے دے, ہم اعزازی طور پہ چھاپیں گے بھی اور اس کو 50 کتابیں اعزازی بھی پیش کریں گے. بالکل صحیح. اور یہ بات اگر آپ نے سنی ناظرین, جو دوست شاعری کا حوالہ رکھتے ہیں,
صرف مطلب غزل کی حوالے ہیں, مطلب شاعری کی کتاب, یا ادب کی کوئی بھی صنف ہو سکتی ہے؟ ہاں, اس میں ہم نے تھوڑی سی تخصیص یہ رکھی ہے کہ غزل کی کتاب ہو, غزل کی کتاب چھاپیں گے, ورنہ بے شمار اصناف ہے وہ بہت زیادہ کام بڑھ جاتا. اور صرف کراچی کے شعراء کی حد تک ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے. کراچی جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے, کراچی بہت بڑا ہے. جی, تو اس میں کراچی کی بیس پہ یہ کریں گے. کراچی کا ذکر چھیڑ دیا انہوں نے, ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا, بات پہنچی تیری جوانی تک, تو کراچی کے معاملات کب بہتر ہوں گے سیاستدان صاحب؟ کراچی کے حالات میں جو ہے ماشاءاللہ بہت بہتری آ گئی ہے, بہت بہتری آ گئی ہے. جو ہم نے تو اس شہر میں جو ہے 45 سے 50 افراد جو ہے روزانہ جاتے ہوئے بھی دیکھے. یہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد, کیونکہ وقت ہو گیا بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی تھی کراچی کی. کراچی کے معاملات یقیناً ایک دور میں بہت خراب تھے, اور صادق بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کراچی میں بہت پوٹینشل ہے. پولیٹکس کی اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو کراچی وہ شہر رہا ہے جہاں سے تحریکیں اٹھیں, چلیں, اور بہت کچھ تبدیل ہوا سیاست میں. کراچی کی سیاست کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم یعنی چودھری صاحب اور ان کا, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی کیا رائے ہوتی ہے؟ دیکھیں, کراچی میں جو ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے گفتگو کو, آپ کے سوال کو تھوڑا سا روک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور کیجئے. ہمارے جو ہے پہلے جو ہے سندھ کے صدر تھے محمد طارق حسن, جو اس شہر کے نائب ناظم بھی رہے. جی رہے ماشاءاللہ. 2001 سے لے کے 2004 سندھ کے نائب صدر تھے. اس وقت تو سندھ کے صدر ہیں. اس وقت سندھ کے صدر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا, وہ سیکرٹری جنرل پاکستان ہو گئے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, سیکرٹری جنرل پاکستان. تو محمد طارق حسن بھائی نے جہد مسلسل کیا بے شک پورے سندھ میں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے مقام اوپر کا بھی دیا. تو اب ماشاءاللہ میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کراچی کے لیے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نے جو ہے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. اوکے. اور یہاں پر جو ہے ٹھیک ہے, ہم اس طرح سے جو ہے اقتدار میں نہیں رہے, لیکن ہم 2007 میں جو اقتدار میں بھی تھے. جی ہاں بالکل. اور ہم نے جو 2001 سے لے کے 2004 تک کا پیریڈ ہے, اس میں طارق حسن بھائی اور نعمت اللہ خان جو ہے میئر اور ڈپٹی میئر, وہ میئر تھے, یہ ڈپٹی میئر تھے. تو یہ جو ترقیاتی کام ہوا کراچی کے لیے وہ انہی کے دور سے شروع ہوا. بے شک. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس لیے جنرل مشرف صاحب نے جو ہے کراچی پر جو ہے مکمل جو ہے نظر رکھی, اور پھر اس کے بعد فنڈ کی کوئی کمی نہیں تھی. ہاں مطلب وہ جو تسلسل ہے وہ مصطفیٰ کمال تک آتا ہے. مصطفیٰ کمال نے بڑے کام کیے, اور حوالہ وہی ہے کہ جنرل مشرف صاحب خود یہاں سے لوئل تھے اس سٹی سے, اور جو فنڈ تھے وہ بھی ماشاءاللہ آئے اور کام بھی ہوا. جی, تو اب کراچی میں جو ہے کام بھی ہو سکتے ہیں, فنڈ کی کمی نہیں ہوتی ہے. فنڈ کی تو کمی ہے, ورنہ جو گلشن والا روڈ ہے اب تک بن چکا ہوتا. اگر میں بالکل سچ بات کر دوں کہ فنڈ کی کمی نہیں ہے. اچھا جی. اصل میں ہمیں جو ہے نا کرپشن کو روکنا ہوگا. اوکے. ہمیں کرپشن کو روکنا ہوگا. بات جو ہے حقائق پہ ہی کرنی چاہیے. کرپشن کو روکنا ہے, کرپشن رکا تو پھر کراچی شہر جو ہے پھر روشنیوں کا شہر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک امن و امان کی بات ہے تو امن و امان جو ہے قائم ہو رہا ہے, لیکن اب کیا ہو رہا ہے, ایک بات میں بتاؤں کہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اب ایک شخص جو ہے گھر سے نکلتا ہے, سوچنا چاہیے, ہماری یہ جو ڈکیتیاں کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ہاں وہ بھی انسان ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کم سے کم گولی تو نہ مارو یار, گولی نہ مارو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ محنت مزدوری کریں. میں نے بھی جو ہے ایک فٹ پاتھ سے کام کیا, اللہ کا شکر ہے میں آج ایک دکاندار ہوں.
محنت کرو, محنت جو ہے پھل دے گی ہاں انشاءاللہ. رائے گا نہیں جاتی. لیکن صورتحال یہی ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے نا, جس کے ہاتھ میں گن آئی اس نے وہ لوٹنے نکلا ہے, تو بھائی خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے یار, کسی کی جان مت لو یار. تم نے جو چھینا ہے وہ شاید اس کے پاس دوبارہ آ جائے گا. کوئی کسی کے بچے رل جائیں گے, کسی کے ماں باپ رل جائیں گے, کوئی اپنے گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منصور بھائی بات یہ ہے, آپ بھی شہر کے باسی ہیں اور میں بھی ہوں الحمدللہ. ہم نے بڑے وقت دیکھے ہیں گھروں سے, سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, قومی اخبار سے لے کر اور آج وینس پہ بیٹھے ہیں, تو بڑا وقت دیکھا ہم نے کراچی میں سیاست کا. ایسا نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا, امن و امان پہ بھی کنٹرول ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ہم سب کو, ہر پاکستانی شہری کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, جب جا کے جو ہے ہم جو ہے اس شہر کو دوبارہ جو ہے روشنیوں کا شہر بھی بنا لیں گے. اور اصل میں سیاسی جو اس وقت چپکلش ہے ہمارے یہاں, جیسے کہ میئر صاحب کے اور جماعت اسلامی کے درمیان, اس کو بھی جو ہے نا اس تناؤ کو بھی ختم کرنا چاہیے دونوں پارٹیوں کو. کراچی کے مفاد میں, کراچی کے مفاد میں جماعت اسلامی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, متحدہ قومی موومنٹ ہو, اور جماعتیں ہوں, وہ سب ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں جو کراچی کی نمائندہ جماعتیں ہیں. اور میں ایک بات اور کر دوں کہ ابھی جب یہ بلدیاتی نظام سے پہلے تمام پارٹیوں نے جو ہے, ایم کیو ایم نے اور تحریک عوامی پارٹی نے اور نون لیگ نے اور ہماری کاب لیگ نے اپنے اپنی سطح پر جو ہے کانفرنس کی, کسی نے آل پارٹیز کے نام پہ کی, کسی نے اپنی سب بندی کی. تو جب یہ سب کام ہو رہے تھے نا, تو ہم نے بھی ایک ایجنڈا فارمولہ تیار کیا اپنی پارٹی کی طرف سے. صحیح. اگر ابھی بھی طارق حسن بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کراچی کی شہر کی ترقی کے لیے, آپ یقین مانیں مسلم لیگ کاف جو ہے فارمولہ دے سکتی ہے کہ شہر کیسے ترقی کرے گا. ہماری تیاری مکمل ہے, لیکن اب ہم سے پوچھا تو جائے, ہم سے رائے تو لی جائے. اور لیکن دیکھتے ہیں یہ سیاست کے داؤ پیچ ہیں, اتار چڑھاؤ ہیں, آج نشیب و فراز ہیں, آج کوئی اقتدار میں ہے, کل کوئی اور ہوگا, تو یہ سلسلہ تو اسی طرح جڑے گا. لیکن آپ کی جو وہ لائن ہے نا کہ کرپشن پہ اگر ہم یہاں پہ روک کر لیں تو پھر معاملات آسان ہوتے ہیں. کرپشن تو اب ادب میں بھی آ گئی ہے. سرقہ کا حوالہ ہم نے سنا تھا کہ بھئی کسی کی شاعری کوئی پڑھ گیا کسی, تو اب ایک یہ شاعر متشاعر یہ لکھ کے دینے کا معاملہ, یہ کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بات تو سامنے آتی ہے, اس کی شکایت بھی کی جاتی ہے کہ جی لوگ متشاعر پیدا کر رہے ہیں, متشاعرہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن سوچنے کی بات منصور بھائی یہ ہے کہ اگر کوئی سینئر شاعر کسی کو لکھ کے دے رہا ہے, اس کو متشاعر بنا رہا ہے, تو وہ بھی تو شاعر ہے نا جو لکھ کے دے رہا ہے. وہ اگر اپنا کردار برابر کا مجرم ہے, برابر کا مجرم ہے. وہ اگر اپنا کردار ادا کرے, نہیں بھائی میں آج کے بعد کسی کو لکھ کے نہیں دوں گا, تو وہ نہیں بن سکتے. بنانے والے بھی ہم لوگ ہیں, شکایت کرنے والے بھی ہم لوگ ہیں. تو جب ہم خود ہی کر رہے ہیں تو شکایت کیسی؟ تو اس لیے معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ جی جو بنانے والا ہے وہ اپنا کام کر رہا جا رہا ہے اور شکایت بھی کرے جا رہا ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, اپنا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے کچھ عطا کرے نا. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. انشاءاللہ آپ کی اپنی کتنی کتابیں ماشاءاللہ شاعر بھائی؟ 32 میری تصانیف ہیں. تصانیف تو 32 ہیں, لیکن شاعری کی 18 شعری مجموعے میرے حمد و نعت کے اور غزل کے 18 شعری مجموعے آ چکے ہیں, جن میں کلیات وغیرہ بھی شامل ہیں. واہ جی واہ. ایک غزل پیش خدمت ہے, عطا کیجئے. ہاں دیکھیے گا کہ اس معاشرے میں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے. جی بالکل, اور اس وقت تو معاشرے کے ہی حوالوں پر ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے لائن دے کے آج جا رہے ہیں کہ صرف کرپشن روک لو, تو پھر یہ دیکھو بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. جب جنرل مشرف کے دور میں ڈالر جو ہے 61 روپے سے اوپر نہیں جا سکا, تو سب کچھ ہو سکتا ہے, کرنے والا ہو سکتا ہے. جی بڑے بھیا. جی محشر ہی بپا ہے نہ قیامت کی گھڑی ہے. محشر ہی بپا ہے نہ قیامت کی گھڑی ہے, پھر بھی میں جسے دیکھوں اسے اپنی پڑی ہے. یہ اس دور کا فی زمانہ علیہ ہے. یہ محشر ہی بپا ہے نہ قیامت کی گھڑی ہے, پھر بھی میں جسے دیکھوں اسے اپنی پڑی ہے. اور یہ جو آپ نے گروپنگ لابنگ کا یہ ذکر کیا, تو اس میں انا بڑی شامل ہو جاتی ہے. تو انا پہ دیکھیے گا کہ محصور انا کا تو نکل آنا ہے مشکل.
محصور انا کا تو نکل آنا ہے مشکل، نکل آنا ہے مشکل، دیوار پہ دیوار کھڑی ہے۔ بھیا واہ 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 واہ، محصور قید سے انسان نکل آتا ہے، لیکن انا کا قیدی محصور انا کا تو نکل آنا ہے مشکل، دیوار پہ دیوار کھڑی ہے۔ اور آج کل آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں، اپنے حاکموں کو کیا حال دیکھیں، اوروں کی حفاظت کی وہاں بات کرے کون، اوروں کی حفاظت کی وہاں بات کرے کون، اوروں کی حفاظت کی وہاں بات کرے کون، منصف کو جہاں اپنی حفاظت کی پڑی ہے۔ تیری خیر، 10 گارڈ لے کے پھر رہے ہیں ڈر کے مارے، اوروں کی حفاظت کی وہاں بات کرے کون، منصف کو جہاں اپنی حفاظت کی پڑی ہے۔ اس سے میری خودداری کی لپٹی ہیں تنابیں، اس سے میری خودداری کی لپٹی ہیں تنابیں، تنہائی کے صحرا میں میری ذات گڑی ہے، تنہائی کے صحرا میں میری ذات گڑی ہے۔ اور لڑنے کو حوادث سے جو تیار ہوئے ہم، لڑنے کو حوادث سے جو تیار ہوئے ہم، اب گردش ایام کو خود اپنی پڑی ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، ابھی صادق شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انسان خود اگر صحیح ہو جائے تو تیار ہو جائے تو گردش ایام کو اپنی پڑ جائے۔ لڑنے کو حوادث سے جو تیار ہوئے ہم، اب گردش ایام کو خود اپنی پڑی ہے۔ اور تغزل کا شعر دیکھیں منصور بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، کہ اس درجہ کبھی ٹوٹ کے چاہا نہیں تو نے، اس درجہ کبھی ٹوٹ کے چاہا نہیں تو نے، شاید یہ تیری مجھ سے بچھڑنے کی گھڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس درجہ کبھی ٹوٹ کے چاہا نہیں کیا تو کہنے، نے، خالص غزل کا شعر عطا کر دیا، اس درجہ کبھی ٹوٹ کے چاہا نہیں تو نے، کیا کہنے، شاید یہ تیری مجھ سے بچھڑنے کی گھڑی ہے، امید پہ قائم ہے زمانے کا بھرم بھی، امید پہ قائم ہے زمانے کا بھرم بھی، دل کو بھی تجھے پانے کی امید بڑی ہے، کیا کہنے، کیا دل کو بھی تجھے پانے کی امید بڑی ہے، واہ، محصور انا کا تو نکل آنا ہے مشکل، دیوار پہ دیوار کھڑی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ شاعر بھائی، آپ نے بڑے شعراء کے ساتھ یقیناً اسٹیج بھی شیئر کیا ہوگا، وقت بھی گزارا ہوگا، کچھ اچھی یادیں، کچھ پر لطف یادیں کچھ شیئر کریں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ ہاں دیکھیے گا، میں نے زیادہ تر جو سب سے زیادہ پڑھا ہے وہ آپ شاید اس کو اچانک مانیں کہ رفیع الدین راز کو میں نے سب سے زیادہ پڑھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال شاعر ہیں جی، بہت اچھی اللہ شاعری تعالیٰ ہے، ان کو صحت کے ساتھ سلامت ان کی رکھے۔ تقریباً 15 کتابیں میں نے شائع بھی کی ہیں، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ان پہ ایم فل ہوئے، پی ایچ ڈی ہوئے، ابھی تو امریکہ میں مقیم ہیں وہ۔ امریکہ میں جنوری میں آ رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو ان کو سب سے زیادہ پڑھا ہے کیونکہ ان کی شاعری بہت اچھی ہے، کمال میں شاعر، ان کے قریب بھی بہت زیادہ رہا ہوں، ان کی صحبت میں بھی رہا ہوں، ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اتنی اچھی شاعری وہ کرتے ہیں کہ ہم گرویدہ ہو گئے ہیں اور بالکل ان کے فین ہیں۔ تو ان کی شاعری ہمیں بہت پسند ہے، تو ان کو سب سے زیادہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ میں نے ایک اور انٹرویو میں جب یہ بات کہی تو وہ جو بھی انٹرویو لے رہی تھی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ رفیع الدین راز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا جی جو بات سچ ہے وہی بتاؤں گا میں، اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ میں نے ان کو پڑھا ہے۔ اور جو بڑے شعراء ہیں، انور شعور بھائی ہیں، سار انصاری ہیں، جان ایلیا کا ایک بڑا وقت گزرا، ان کے ساتھ کچھ بیٹھکیں رہیں، ان کے ساتھ کچھ معاملات رہے، ان کو کچھ کرتے دیکھا، ان کے ساتھ کچھ شگفتہ لمحے ہیں کہیں ذہن میں؟ جی، پروفیسر سار انصاری، پیرزادہ قاسم صاحب، انور شعور صاحب، ان کی تو میں نے کتابیں بھی چھاپی ہیں، ان کی شاعری کی تمام کلیات بھی میں نے شائع کی ہے، بلکہ ان کے مقدمات میں نے لکھے ہیں۔ اب لوگ مسئلہ پڑھتے نہیں ہیں چیزیں، ورنہ شاعری کے مقدمات کی بات ہو رہی ہے ناظرین کرام، شعرا پہ مقدمہ نہیں آپ سمجھیے گا، ویسے تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، شعرا پہ بھی مقدمات بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، شاعری کا مقدمہ۔ ہاں، تو ایک بڑے نقاد ہے، نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے کہا یار آپ کا کہیں میں نے لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آپ نے سار انصاری صاحب کی کلیات سواد سخن پڑھی ہے؟ کہنے لگے کئی بار پڑھی ہے۔ میں نے کہا اس کا مقدمہ ایک ہی مضمون ہے، اس کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ کہہ رہے ہاں مقدمہ تو ہے لیکن نام یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ میں نے لکھا ہے۔ واہ 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 واہ، پیرزادہ قاسم صاحب کا 29 سال کے بعد شعری مجموعہ میں نے چھاپا، بے مسافت سفر، اس کا مقدمہ میں نے لکھا۔ واہ جی واہ۔ اور انور شعور صاحب کی کلیات میں نے چھاپی، اور جب وہ کلیات چھاپی تو اس کا مقدمہ انور شعور نے کہا شاعر تم لکھو گے اس کا؟ میں نے کہا سر میں طفل مکتب، آپ کہاں؟ کہنے لگے نہیں تم لکھو گے۔ میں نے پھر بھی ڈرتے ڈرتے لکھا 8 صفحے کا اور ان کو بھیجا۔ میں نے کہا جناب آپ جتنا قلم زد کرنا چاہیں کر لیں،
और बाकी फिर मैं छापूंगा। बिल्कुल सही है। उनका उन्होंने फौरन पढ़ा, 1.5 घंटे बाद उनका फ़ोन आया, शायर इसमें से एक लफ्ज़ नहीं कटेगा, एज इट इज़ छापेगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और आज भी अनवर शऊर साहब की ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि जब भी वो अपनी कुल्लियात किसी को पेश करते हैं तो कहते हैं पहले मुकदमा पढ़ना, उसके बाद मेरी शायरी पढ़ना। वाह वाह वाह। तो अब इतना ज़्यादा मैंने इतना अच्छा काम किया, इतने ज़्यादा काम किया इन बड़े बड़े शायरों अदीबों के साथ, जब कुल्लियात उनकी छाप रहा हूँ तो उनसे मेल मुलाकात तो रहेगा ना, बार बार आना जाना, प्रूफ दिखाना, बात जॉन भाई के साथ कुछ बैठक रही? नहीं, जॉन साहब से मेरी हाय 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 हाय, मतलब मरंज आदमी थे वो। जी जी। तो बड़ा हवाला। मुकदमात की बात हो रही थी जी। कितने मुकदमात आप पर कायम हुए सियासत में? अल्लाह का फजल करम है, हमने वो सियासत ही नहीं हाय की है शाबाश। कि मुकदमात जो है कायम हो। हमने तो कोशिश की अगर किसी पे अगर मुकदमा कायम हो गया उसको कोशिश करके बाहर ले आएं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत मैंने एक सहाफ़ी की हैसियत से देखी, समझी, तो बाहिमी इत्तेफाक की सियासत हमेशा रही है। मुस्लिम लीग ने कभी भी वो पुरतशद्दुद सियासत को नहीं अपनाया। कोई भी धड़ा हो मुस्लिम लीग का, ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा फरमाया है। और मैं फिर यहाँ पर दोबारा जो है चौधरी शियाज साहब का जिक्र करूँगा। वो इंतहाई वज़ादार शख्सियत हैं। बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम की बात की है, मिलाने की बात की है, और ये हमारी पार्टी का वतीरा है, चौधरी शियाज साहब का वतीरा है कि उन्होंने, इसकी वजह भी यही है कि आखिरी फैसले जो हमारे चौधरी शियाज साहब के रिहाइशगाह पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि लोग एतमाद कर लेते हैं। बिल्कुल। और अगर कभी एतमाद में एक दफ़ा जो है भी थोड़ा सा फ़र्क भी आया तो चौधरी शियाज साहब ने रायें जुदे कर ली और पार्टियों का साथ दिया जिनसे वादे किए थे। बिल्कुल सही है, वादा खिलाफी कभी नहीं की। बिल्कुल सही है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापस आए हैं तो इस माहौल में माहौल को और ज़्यादा पुरलुत्फ बनाते हैं। और शायर अली शायर हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ और अता कर दें। जी बहुत शुक्रिया, मैं पेश करता हूँ। ये देखिएगा कि एक अनोखे टाइप की गज़ल है, आपको मज़ा आएगा इसमें। अता कीजिए। कि जब भी वो चांद उतरता है हमारे घर में, जब भी वो चांद उतरता है हमारे घर में, नूर ही नूर बिखर जाता है सारे घर में। क्या कहने, वाह वाह। जब भी वो चांद उतरता है हमारे घर में, नूर ही नूर बिखर जाता है सारे घर में। मैं कभी जोश मोहब्बत में चला जाऊंगा। ये अंदाज देखिएगा, मैं कभी जोश मोहब्बत में चला जाऊंगा, वो बुलाता है मुझे करके इशारे घर में। मैं कभी अच्छा, पुराने दौर में ऐसे ही होता था। मैं रिवायत से तो जुड़ी हुई है ना शायरी, उससे कट नहीं सकते। मैं कभी जोश मोहब्बत में चला जाऊंगा, वो बुलाता है मुझे करके इशारे घर में। और अब गुरेज का मोड़ देखिएगा कि कश्तियां डूबती फिरती है भंवर में आकर, कश्तियां डूबती फिरती हैं भंवर में आकर, मैंने तूफान वो अशकों के उतारे घर क्या में। कहने, क्या कहने। कश्तियां डूबती फिरती है भंवर में आकर, मैंने तूफान वो अशकों के उतारे घर में। बहुत अच्छा शेर है। गोशे गोशे से तपिश आग की आती है मुझे, गोशे गोशे से तपिश आग की आती है मुझे, मेरे अपनों ने उगाए हैं शरारे घर में। मेरे अपनों ने उगाए हैं। ये पाकिस्तान पे भी देख सकते हैं, शेर को कराची पे भी देख सकते हैं। खा के कमी गाह की तरफ। जी, गोशे गोशे से तपिश आग की आती है मुझे, मेरे अपनों ने उगाए हैं शरारे घर में। घर का हर काम
मेरी आस पे रहता है मियाँ, घर का हर काम मेरी आस पे रहता है मियाँ, कोई दिन भर की थकन कैसे उतारेगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, घर का हर काम मेरी आस पे रहता वाह है वाह मियाँ, वाह वाह वाह, घर का हर काम मेरी आस पे रहता है मियाँ, कोई दिन भर की थकन कैसे उतारे घर क्या में। कहने, बहुत आला। कोई दिन भर की थकन कैसे उतारे घर में, मेरा अहवाल सुनोगे तो बहुत रोओगे, मेरा अहवाल सुनोगे तो बहुत रोओगे, दिन कयामत की तरह मैंने गुजारे घर क्या में। बात है, वाह वाह दिन वाह। कयामत की तरह मैंने गुजारे घर में, हर कोई मेरे सहारे पे जिए जाता है। हर कोई मेरे सहारे पे जिए जाता है। मैं रहूं भी तो रहूं किसके सहारे घर वाह में। वाह वाह वाह, हर कोई मेरे सहारे पे जिए जाता है, वाह, मैं रहूं भी तो रहूं किसके सहारे घर में। क्या कहने। वो जरा फिर अता कर दे, वो दिन भर की थकन वाला बड़ा कमाल जी का बहुत शेर है। शुक्रिया। घर का हर काम मेरी आस पे रहता है मियाँ, वाह, कोई दिन भर की थकन कैसे उतारेगा। क्या कहने, क्या कहने। नाजरीन, अगर आपके जहन में ये शेर सुनकर कहीं ये ख्याल आ रहा है कि घर पे जाके भाई जो है मेरा खाना भी बनाता है और भाभी गर्म करके पानी देती है तो बर्तन भी धोता है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शायर वायर घर के काम नहीं करते, सुना है? नहीं, वो उसके लिए भी एक वाकया मैं आपको बता दूं। लोग जो है अपनी 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 बीवी की तारीफ कर रहे थे, चंद शायर। अच्छा, तो एक ने कहा भाई मेरी बीवी से ज्यादा कोई मेरा ख्याल रखने वाह, वाली वाह, किसी वाह, की बीवी नहीं हो सकती। कहा, कैसे? कह रहे जब मैं मुशायर से 2:30 बजे घर पहुंचता हूँ ठीक है। तो वो पानी गर्म करके देती है। माशाल्लाह। वो तो शायर कहने लगे तुम 2:30 बजे गर्म पानी का करते क्या हो? कहते बर्तन जो धोने होते हैं। अच्छा, सियासत में तो ऐसा कुछ नहीं होता। भाभी ने आपको जो है एडवांटेजेस दिए हुए हैं, या वो जब आप, क्योंकि सियासत का भी हवाला हम सहाफियों की तरह ऐसा ही है कि आपकी अचानक कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई शादी है, ब्याह है, तकरीब है, और फिर पॉलिटिकल हवालों में जाना पड़ गया तो फिर वो मुंह बने हुए होते हैं। जब आप ऐसे मामलात को आपने भी झेला है? देखें गड़े मुर्दे ना खेड़े जाएं। नहीं, घरेलू जो सूरत हाल है मेरे घर सबकी ऐसे ही की, है? मेरे घर नहीं, मेरे यहाँ थोड़ा फिर फर्क है। अच्छा, बताइए बताइए। वो इस तरह से है कि मेरी शादी से पहले तो मेरी बहनें जो है इस्त्री वगैरह करती थी। अब हमारे जो है होता भी ये है कि 2-3 सूट जो है टंगे वो तो होना लाजमी चाहिए हाँ, कि भाई अचानक कहीं से भी बुलावा आ गया, लोड शेडिंग हो गई तो हम क्या करेंगे। सही। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई तो ये बता दूं कि मेरी शादी जो है मेरे माँ बाप की पसंद से हुई, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और उन्होंने मेरी चचाजाद जो फर्स्ट कजन है जी, भाभी जी, हमारी, जी, माशाल्लाह। तो उन्होंने जो है आज तक जो है मेरे लिए खिदमत जो है सरअंजाम दे रही हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ऐसी घरवाली अल्लाह ताला सबको दे जैसी सादिक भाई की है। वाह वाह। जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का आपको मतलब खाना टाइम पे मिल रहा है, कपड़े जो है इस्त्री किए हुए मिल रहे हैं, धुले जी, धुलाए, जी। फर्स्ट क्लास जूते चमकते हुए मिल जी, रहे हैं। जी। वाह जी, और क्या चाहिए आपको? बस अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है ये। मतलब आपकी लॉटरी खुल गई, यानी वालिदैन के साथ जुड़े। जी, वैसे ऐसे जहन में खुद नहीं ख्याल आया कभी नौजवानी में जब आप नारे लगाते हुए निकल रहे हैं तो कोई चेहरा ऐसा किताबी आपके जहन में आ गया, आपने सोचा पढ़ लूं थोड़ी देर खड़े होकर? असल में जो हमने अपनी सियासत की है ना जी, बाद में तो जो है जब पहले तो ऐसी सियासत की उसमें खवातीन का तस्वुर पर्दे में था। हाँ, मतलब जो दीनी जमात के साथ, जी, दीनी जी, सियासी जमात जी, थी अल्लामा जी, शाह अहमद नूरानी जी। साहब की। और फिर उसके बाद जो है जब हम पीर साहब पगड़ा के आए तो उनके यहाँ खवातीन तो आती थी लेकिन वो भी एक हद के हवाले थे। हद तक थी। जी, जी। और यहाँ पर जो है अब जिस वक्त यहाँ सियासत कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी ऐसे ही मामला है। माशाल्लाह। तो भाई हमारे यहाँ आपने कोई मादर पितर आजादी नहीं हाँ। है, मतलब आप कॉन्सर्ट नहीं कर रहे होते हैं ना? कुछ नहीं। जी जी। और इस तरह की तकरीबात होती ही नहीं है हमारी। लेकिन कुछ जमातों में होती हैं। कुछ जमातों में तो बहुत कुछ होता है। आप ये देख छोड़े जाने दे, जहाँ जो होता है उसको होने दे, वो होने दे। वरना जो ये तो इन्होंने कहा हमारी तो लॉटरी खुल गई, आपकी भी लॉटरी खुली या आपने बताया घर वालों को नहीं जी मैं तो यही करूंगा? नहीं, वो शादी करने का तो नहीं, लेकिन लॉटरी से ये समझ ले कि मैं इनसे ज्यादा डबल खुशकिस्मत हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मेरे घर में की पब्लिक दो है क्या? नहीं, दो नहीं है। अच्छा, एक ही है। भाभी हो अच्छी हो, जी, जी। अच्छी हो तो फिर हाँ, दो हो। उनका मैं ये बता रहा हूँ कि मसला पब्लिकेशन हाउस है तो किताबें छपती है, हजारों किताबें जमा होती हैं। सही। क्योंकि छपती तो 500 है और अगर 10 छाप ली तो 5000,
تو میرے گھر میں جتنی بھی 5-7 ہزار کتابیں محفوظ ہے کاروبار کے لیے، اس کی دیمک سے حفاظت کرنا، غبار اور آلودگی سے حفاظت کرنا، صاف رکھنا اور ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ میری بیوی کرتی ہے. کیا بات ہے، تب میں اتنا کامیاب ہوا ہوں، ورنہ میں اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. ویری گڈ، بہت اچھی ویری ہے، گڈ. ماشاء اللہ. مطلب یہ جو سلسلہ ہے بھابھی والا، یہ بھی تو تھوڑا سا بتاتے چلیں نا کہ یہ گھر والوں نے آپ کی جو ہے وہ بتایا کہ لو جی تمہارا بانڈ نکل آیا، یا آپ نے کہیں خود؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. جب اصل میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ شاعر اس وقت بنتے ہیں جب عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں. کہتے تو یہی، تو ایسا ہی ہوا. جب عشق میں ناکامی ہو کے شاعر بن گیا، پھر میں نے گھر والوں کو کہا اب آپ کی مرضی ہے جہاں بھی کر دیں. اب تو میں تو ناکام ہو گیا. لیکن وہ جو پہلی محبت ہے، کیا اس کی کسک کہیں زندگی میں محسوس ہوتی ہے؟ مطلب یوں سمجھ لیں کہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ یار اچھا ہوا نہیں ہوا، یہ بہت اچھی مل گئی؟ جی بالکل. میں اب آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس سے ہو جاتی جس سے میں چاہ رہا تھا، تو وہ یہ کتابیں نہ سنبھال سکتی، میرا ساتھ نہ دے سکتی، مجھے کاروبار میں کامیابی نہیں مل سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ انسان کے لیے لاکھ درجے بہتر کرتا ہے، اور میں اس کے سامنے سربہ سجود ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے لیے جو جو کام کیے وہ میرے حق میں لاکھ درجے بہتر ہے، اور یہ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے مجھ پہ. لیکن وہ پہلی محبت کا جو پہلا شعر ہے وہ تو عطا کرتے جائیں. مطلب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جب آپ نے محبت کی، وہ ناکام ہوئی کامیاب ہوئی وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پہلا شعر ضرور کہیں میموری میں رہتا ہے کہ یار وہ دیکھ کر یوں کہا تھا. نہیں، وہ عشق کا تو نہیں تھا، لیکن جو میرا پہلا شعر تھا، کیونکہ والدین دہلی سے ہجرت کر کے خالی ہاتھ جب پہنچے، تو ان پہلا شعر میرے ذہن میں وہی تھا جو والدین نے ہمیں بتایا گیا. وہ مختصر سا دیکھیں، سہل ممتنع میں کتنا اچھا شعر ہے، اور فرد شعر ہے، وہ نمائندہ میرا بن گیا ہے کہ جب جب تجھ سے بچھڑا دل، جب جب تجھ سے بچھڑا دل، مثلے دلی اجڑا دل. ہائے ہائے ہائے، یہ میرا پہلا شعر ہے زندگی. واہ 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 واہ. حاضرین کرام، اسی طرح ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے کب ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا بالکل ہمیں اندازہ نہیں ہوا. آخری چند منٹ باقی ہیں. صادق بھائی، کوئی بات، کوئی پیغام آپ اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں؟ یہ آپ کا سامنے کیمرہ ہے. جی منصور بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ نے کیا، اور آپ کے چینل کو بھی جو ہے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو بھی جو ہے بلاتے ہیں اور یہ ایسے پروگرام کرتے ہیں. اور میں پیغام صرف ایک ہی دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کو جو ہے سنجیدہ لحاظ سے جو ہے ہمیں کوششیں کرنا ہوں گی. ہمارا نوجوان جو ہے نا اس وقت بھٹک رہا ہے، اور نوجوانوں کو جو ہے نا ہمیں جو ہے سہولتیں دینا ہوں گی، اور یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ وہ جو اس معاملے پہ سب بندی کریں، اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے لیے میں بالخصوص حکومت پاکستان کو کہتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں لائے عمل تیار کرے، تاکہ جو ہے ہمارا یہ نوجوان جو بھٹک رہا ہے، دوسری غلط چیزوں کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو وہ اس سے بچ جائے. اور اگر یہ نہیں کیا تو یہ معاشرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بکھر جائے گا. اور یہ وقت ہے کہ اس کو سنبھال لیا جائے، اور سنبھالنے کی پوزیشن میں ہم ہیں تو انشاءاللہ آگے بہتری کی ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. شاعر بھائی، یہ آپ کا کیمرہ ہے، کوئی پیغام نوجوان شعراء کتابیں چھپوانے کے حوالے سے کوئی بات آپ نے کرنی ہے؟ جی منصور بھائی، اصل میں میرا پیغام تمام شعراء کو یہ ہے کہ وہ کسی ایوارڈ کے لالچ میں اور کسی انعام کے لالچ میں، کسی اسٹیج کے لالچ میں شاعری نہ کریں. وہ اپنی تخلیق ایمانداری سے، دیانتداری سے کرتے چلے جائیں. شاعروں نے تو اپنی شاعری سے انقلاب برپا کیے ہیں، جی بالکل، ریاستیں آزاد کی ہیں، پوری دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے. تو آپ جو ہے اپنی شاعری اس نہج پہ کریں، کسی انعام اور ایوارڈ کے لالچ میں نہ کریں، نہ اسٹیج کے لالچ میں کریں. آپ کی شاعری آپ کو زندہ رکھے گی. آج میر تقی میر، غالب، اقبال کو ان کی شاعری زندہ رکھی ہوئی ہے. ہم ان سے ملے نہیں ہیں، ان کی شاعری سے ملے ہیں اور اسی حوالے سے ان کو جانتے ہیں. تو کل آپ بھی جو ہے اپنی شاعری کے حوالے سے پہچانے جائیں، کسی اور حوالے کو، کسی لابنگ کو، کسی گروپنگ کو سامنے نہ لائیں. آپ اپنی تخلیق ایمانداری سے کرتے چلے جائیں. ایک دن یہی شاعری آپ کے سر پہ دستار فضیلت رکھ دیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھی گفتگو شاعر بھائی آپ نے کی. صادق بھائی آپ کا بہت شکریہ. شاعر بھائی آپ کا بہت شکریہ. یہی حوالہ ہے کہ اگر آپ اپنے سارے معاملات میں آہستہ 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 دیانتداری لے آئیں گے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دیں گے
تو بہت ساری چیزیں سوسائٹی کی بہتر ہو جائیں گی, معاشرے کی بہتر ہو جائیں گی, اور معاشرہ بہتر ہوگا تو یقیناً ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان پوری دنیا میں قابل فخر حوالے رکھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں